لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومقتدانا مولا الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. صلوات اللہ. چار سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب صغیر احمد زیدی صاحب ابن شبیر حسن صاحب اور خدیجۃ الصغریٰ صاحبہ بنت مرتضیٰ حسن صاحب اور مرحوم محمد زبان خان صاحب ابن مہدی حسن صاحب اور مرحومہ کنیس فاطمہ بنت غلام عباس صاحب کی ارواح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پیشخانی کا وقت تو آپ نے سن لیا، تو بہتر یہ ہے کہ وقت خطابت بھی طے کر لیا جائے. اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ 50 منٹ کا اسٹینڈرڈ ٹائم رہے گا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات مزاج کے اعتبار سے نہیں ہوتی اور ذاکر گفتگو کو طول دیتا چلا جاتا ہے، سامعین کروٹ بدلتے چلے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جب وقت کا اعلان ہو جائے، عموماً ہمارا کلچر تہذیب یہ ہے کہ شروع ہونے کا اعلان تو کرتے ہیں مگر کب کریں گے اعلان نہیں ہوتا. تو ہم لوگ منظم لوگ ہیں، ہم لوگ کلچرڈ لوگ ہیں، ہم لوگ تہذیب یافتہ لوگ ہیں. شروع ہونے کا بھی وقت ہمارے یہاں مقرر ہے، ختم ہونے کا بھی وقت مقرر ہے. ایک صلوات بر محمد.
ایک منظم صلوات پڑھ لیجئے اور محمد والے. ظاہر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ فرش عزا بڑی ہی عظمتوں والا فرش ہے، بڑی ہی بلندیوں والا فرش ہے. یہاں سے مظلوموں سے ہمدردی اور ظالموں سے اظہار بیزاری کیا جاتا ہے. یہاں تعویذات کے نہیں، تدبیر کے ذریعے سے قسمتیں بدلی جاتی ہیں. یہاں فقیر نہیں، ذہنوں کا امیر بنایا جاتا ہے. یہاں جو بھی گمنام آ جائے اسے نامور بنا دیا جاتا ہے، اور یہ نامور بنانے والا کوئی اور نہیں، خود حسین ابن علی کی ذات ہے. ذرا سی توجہ فرما لیجئے تاکہ میں آپ سے متصل ہو جاؤں. آج کی گفتگو عزاداری پر ہی محمول ہوگی اور انشاءاللہ کل یا پرسوں سے اصل گفتگو شروع ہوگی. کوئی بھی خطیب بالائے منبر آیا، مشہور ہو یا گمنام، بہت پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا، چھوٹا ہو یا بڑا، کسی میں ہمت نہیں کہ اسے چھوٹا کہہ سکے، اس لیے کہ حسین اسے اپنا نام عطا کر دیا کرتے ہیں. اب وہ کچھ نہیں کہا جائے گا، اب جو بھی کہے گا اسے ذاکر حسین کہے گا. زیر منبر آ کے جو بھی بیٹھ گیا، بادشاہ ہو یا رعایا، حاکم ہو یا محکوم، بڑا تاجر ہو یا معمولی ملازم، کسی میں جسارت نہیں کہ اسے معمولی کہہ سکے، اس لیے کہ حسین اسے بھی اپنا نام دے دیتے ہیں. اب وہ عزادار حسین کہا جائے گا. جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، مخملی ہو یا معمولی، کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمتی، کسی میں جسارت نہیں کہ اسے معمولی کہہ سکے، اس لیے کہ حسین اسے بھی اپنا نام دے دیتے ہیں. اب وہ فرش عزائے حسین کہا جائے گا. بعد مجلس تقسیم ہونے والا تبرک آپ نے بہت پیسوں سے مول لیا ہو یا معمولی پیسوں سے، بڑی دکان سے خریدا ہو یا چھوٹی دکان سے، کسی میں ہمت نہیں کہ اسے معمولی کہہ سکے، اس لیے کہ حسین اسے اپنا نام عطا کر دیتے ہیں کہ وہ اب کچھ نہیں کہا جائے گا، تبرک حسین کہا جائے گا. عزیزو، اس جملے کے لیے میں نے 4-5 جملے کی تمہید استوار کی تھی. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پہ. کہ جب حسین ہماری ادنا چیزوں کو اپنا نام دے کر اعلیٰ بنا دیتے ہیں تو ہمارا بھی فرض یہ ہے کہ ہم مجلس میں آنے سے پہلے جو بھی رہے ہوں، مجلس میں آنے سے پہلے جو بھی رہے ہوں، مگر مجلس سے جب پلٹے تو حسینی بن کے پلٹے ہیں. اب آنکھیں میری ہوں وہ نہ دیکھیں جو میرا دل چاہے، وہ دیکھیں جو میرا حسین چاہے. زبان میری ہو وہ نہ بولے جو میرا دل چاہے، وہ بولے جو میرا حسین چاہے. ذہن و دل میرا ہو لیکن وہ نہ سوچے جو میرا دل چاہے، وہ سوچے جو میرا حسین چاہے. اس لیے کہ یہ حسین کی عزاداری لفاظ بناتی ہے نہ پسر سعد بناتی ہے، یہ سب کو صاحب کردار بناتی ہے. صلوات بر محمد. نہیں ذرا منظم صلوات پڑھ لیجئے محمد والے. یہ عزاداری امام حسین فقط عزاداری نہیں ہے، یہ تحریک ہے. ایک جملے پہ توجہ کیجئے گا، یہ عزاداری نہیں ہے، یہ تحریک ہے. میں نے دنیا کی تحریکوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ مدت گزر جانے کے بعد تحریکیں دم بخود ہو جاتی ہیں، مگر یہ ایسا معجزہ ہے اس تحریک کا
کہ سال در سال یہ تحریک مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا فقط 61 ہجری کے یزید کے خلاف جنگ نہیں تھی، بلکہ ہر زمانے کے یزید کے خلاف جنگ ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں؟ بھائی آپ دیکھتے نہیں، یزیدیت اگر جہالت کی تاریکی پھیلاتی ہے تو عزاداری شمع علم لے کے آگے بڑھ جاتی ہے. اگر یزیدیت خود عزاداری پر حملہ ور ہوتی ہے تو عزاداری خود اپنی مدافع بن جاتی ہے. اگر غیر شناس مرجعیت پر حملہ ور ہوتے ہیں تو عزاداری بڑھ کے مدافع مرجعیت بن جاتی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ جہاں جہاں یزیدیت اپنا چہرہ بدلتی ہے وہاں وہاں عزاداری اپنا لہجہ بدل کر یزیدیت کے سر کو کچل دیتی ہے. صلوات پڑھ کے نعرہ مکمل کر لیجئے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، ہماری ذمہ داری ہے. جس طریقے سے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے عزاداری کو لیا ہے، ویسے ہی جملے پہ توجہ کیجئے گا، ویسے ہی صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. یہ جملہ آج لے جائیے گا. جیسے ہم نے اپنے آباء و اجداد سے عزاداری کو لیا ہے، ویسے ہی صحت و سلامتی کے ساتھ کوئی ترمیم قابل قبول نہیں ہے. بھائی جملے پہ توجہ کیجئے گا، کوئی ترمیم قابل قبول نہیں ہے. ہم ترقی کے نام پر ممبر کی جگہ پوڈیم نہیں لا سکتے. ہم ممبر کی جگہ ممبر ہی رکھیں گے. ہم ترقی کے نام پہ فرش کی جگہ کرسیاں نہیں لا سکتے. ہم فرش کی جگہ فرش ہی رکھیں گے. آپ تو توجہ ہی نہیں فرما رہے. ہم ترقی کے نام پر خطیب آل محمد کی جگہ ایکٹر نہیں لا سکتے. ہم خطیب کی جگہ خطیب ہی رکھیں گے. ہم اصلاح معاشرے کے لیے اقوال معصوم کی جگہ بڑے بڑوں کے اقوال نہیں لاتے. ہم اقوال معصوم کی جگہ اقوال معصوم ہی کو رکھیں گے. ہم اپنے مصائب میں رونے کے لیے ذکر مصائب کی جگہ مادی وسائل کا سہارا نہیں لے سکتے. ہم ذکر مصائب کی جگہ ذکر مصائب ہی رکھیں گے. ممکن ہے آپ میں بڑا کوئی انٹلیکچول ہو، بڑا ترقی یافتہ ہو، زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے چاند تاروں کی بات کرتا ہو، وہ کہے صاحب ممبر کی جگہ آپ کو پوڈیم لانا ہی پڑے گا ورنہ زمانہ آپ کو دقیانوس کہے گا. فرش کی جگہ آپ کو کرسی لانی ہی ہوگی ورنہ زمانہ آپ کو دقیانوس کہے گا. یاد رکھیے گا، پوڈیم اور کرسیوں سے ظالم نہیں گھبراتا، اس سے وہ کھیلتا ہے. ظالم ڈرتا ہے تو یا ممبر سے ڈرتا ہے یا فرش سے ڈرتا ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ اگر فرش عزا کے ایک سود کی روشنی بھی ذہن انسانی پہ پڑی تو وہ تڑپ کے پوچھے گا بتا حسین کون تھے. جب وہ یہ پوچھے گا حسین کون تھے تو پھر پوچھے گا بتا قاتل حسین کون تھا. جب وہ پوچھے گا قاتل حسین کون تھا تو بات بہت دور تلک نکل جائے گی. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مگر آج نہیں چھوڑنا، کل آپ کو چھوڑ دوں گا لیکن آج نہیں چھوڑوں گا. یہ ممبر ہے بڑی قوتوں والا، یہ ممبر ہمیں رسول سے ملا، فرش ہمیں سجاد و زینب سے ملا. آپ ترقی کی بات کر رہے ہیں، آج چاند پہ جا کے آپ ترقی یافتہ ہو گئے. جس نے ممبر دیا تھا زمین پر بیٹھ کے آسمان کے چاند کو اشارہ کر رہا تھا، وہ مسکرا کے 2 حصوں میں بٹا جا رہا. توجہ فرما رہے نہیں فرما رہے؟ یہ ممبر ہے، اس میں بڑی قوت ہے. ظالم پوڈیم سے نہیں گھبراتا، وہ تو اس سے کھیلتا ہے. ظالم
ممبر سے گھبراتا ہے، ممبر سے گھبراتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا وہ شام میں، چاہے وہ دمشق کا دربار رہا ہو یا دمشق کی جامع مسجد رہی ہو، ایک قیدی مجمع عام میں بیٹھ کے ممبر مانگ رہا تھا۔ آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے، ایک قیدی مجمع میں بیٹھ کے ممبر مانگ رہا تھا۔ یہی ہوا نا کہ یزید نے اپنی جیت کے اعلان کے خاطر مسجد سجائی تھی، خواص و عام کو مدعو کیا تھا، مسجد نمازیوں سے چھلک رہی تھی۔ نہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، مسجد نمازیوں سے نہیں یزیدیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بھئی آپ کی مرضی کہ آپ جملے پہ کیسے توجہ کریں گے۔ خطیب بالائے ممبر گیا، اس نے خطاب شروع کیا۔ خطاب کے 3 پارٹ تھے۔ پہلا حصہ وہ تمام فضائل جو آل محمد کے تھے وہ سارے اس نے منسوب کیے یزید اور اجداد یزید کی طرف۔ یہ پرانی عادت ہے غصب کر لینا، اب چاہے باغ ہڑپیں یا فضیلت ہڑپیں۔ دوسرا حصہ شروع ہوا، وہ ساری قباحتیں جو یزید اور اجداد یزید کی تھیں وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ وہ علی اور اولاد علی کی طرف منسوب کی جانے لگیں۔ وہ قیدی نظریں جھکائے سارے خطبے کو آسانی سے سن رہا تھا، نظریں جھکائے، سر جھکائے نہیں۔ بھائی ہر جملے کی وضاحت تو ممکن نہیں ہے نا، نظریں جھکائے سر نہیں جھکائے، نظریں جھکائے سن رہا تھا۔ اب خطبے کا تیسرا پارٹ آیا، تیسرا حصہ آیا کہ اس نے یزید کی قرابت داری رسول اللہ سے گنانی شروع کی۔ اب جس کے رگوں میں رسول کا لہو دوڑ رہا تھا وہ کیسے چپ رہ جاتا؟ زنجیر میں جھنکار پیدا ہوئی، لب پہ جو سکوت کا پہرا تھا وہ ٹوٹنے لگا، جھکی ہوئی نظریں رفتہ رفتہ بلند ہونے لگی۔ ایک جلالی لہجے میں اس قیدی نے آواز لگائی، ویلک ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسقط الخالق فتبوا مقعدک من النار۔ ویل ہو اے تجھ پر خطاب کرنے والے، تو نے اللہ کی ناراضگی کے عوض ان مخلوقات کی خوشنودی کو خریدا ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، امام ظاہراً اس خطیب سے خطاب کر رہے ہیں، بباطن صبح قیامت تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ منبر لوگوں کے خوش کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے قربت الہی حاصل کی جاتی ہے۔ اب امام کے لہجے میں ایسا اثر تھا کہ نہ اس کے بعد خطیب ہی بول سکا نہ یزید۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، دنیا انسانیت کا اکلوتا بادشاہ یزید اپنے ہی لوگوں کے درمیان ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی مجبور بیٹھا ہو، اور قیدی ایسے بول رہا تھا جیسے کوئی مختار بول رہا ہو۔ نہیں، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں کہ امام کے اختیار کو ڈیکوڈ کر سکوں، وہ تو ایسا مختار ہے جو خود اختیار کو صاحب اختیار ذرا صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پہ۔ نہیں، ایک منظم صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ ویل ہوئے تجھ پر خطاب کرنے والے، ممبر نظر میں رہے، ہاں ویل ہو تجھ پر ہے خطاب کرنے والے۔ اب امام مڑے کدھر؟ یزید کی طرف، کہنے لگے یا یزید اذن لی حتی اصدا ھذہ الاواد، متصل رہیے گا، اذن لی یا یزید حتی اصدا ھذہ الاواد فاتکلم بکلمات للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر و ثواب۔ یزید اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں؟
ہاں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. امام فرما رہے ہیں اجازت ہے میں ان لکڑیوں پہ جاؤں. مولا یہ تو منبر کی شباہت ہے. مولا آواز دے کے کہیں گے کہ دیکھو ولو شباہت منبر کی ہو، اگر اس سے خوشنودی رب کی بات نہ کی جائے، خوشنودی رب کی بات نہ کی جائے تو وہ منبر نہیں لکڑی کی حیثیت ہے. اگلا جملہ سنبھالیے گا، ولو وہ خوشنودی رب میں کجاووں کا منبر بنایا جائے تو خوشنودی رب کی خاطر ہے تو وہ کجاوا نہیں منبر کہا جائے گا. یہاں تک تو عمومی گفتگو تھی. اب ذرا سا میں عمومی گفتگو سے تھوڑا سا بلند کر رہا ہوں گفتگو کو. یہ دنیا امامت کے پہلے ہی علی نے منبر کو لکڑی نہیں کہا، دوسرے علی نے ہی منبر کو لکڑی نہیں کہا. دنیا امامت کے پہلے علی نے بھی منبر کو لکڑی کہا ہے. لے چلوں آپ کو 36 ہجری کے سفر پر، 36 ہجری کے سفر پر کچھ تصویر تو صاف ہوئی ہوگی نا. سارے مسلمان تھک گئے تھے. بہت کھل کے بولنے کا عادی نہیں ہوں. سارے مسلمان تھک گئے تھے، مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. اب کون مشکل کشائی کرتا؟ ایک ہی تو مشکل کشا تھا. سارا مجمع علی کے پاس آیا. علی کہاں تھے اس وقت؟ بازار میں. مولا خطبہ شقشقیہ میں مجمع کا خاکہ کھینچ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو مجمع اتنا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حسن و حسین کہیں کچلے نہ جائیں. میرے دوست پہ جو ردا پڑی تھی اس کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے. مجمع دیکھنے، یا علی ہم آپ کی بیعت کرنے آئے ہیں. مولا نے جھٹکا دیا، میں نے تو تمہاری دنیا کو پہلے ہی 3 بار طلاق دے دیا ہے. پھر مجمع کا ڈیمانڈ، یا علی ہم آپ ہی کی بیعت کریں گے. پھر علی نے ایک جملہ کہا، میں تمہاری دنیا کو بکری کی چھینک سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا. پھر اصرار بڑھا، آپ کی مرضی آپ چاہے جیسے سنیں. پھر اصرار بڑھا، یا علی ہم آپ ہی کی بیعت کریں گے. پھر علی کا لہجہ بنا، جملہ سنیے گا بہت دھیرے سے کہہ رہا ہوں، سنو، مجھے تمہاری امیری سے بہتر رسول کی وزیری لگتی ہے. میں نے بہت دھیرے سے جملہ کہا، چونکہ تمہاری امیری کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، کبھی ادھر گئی، لیکن رسول کی وزیری ایک بار آ گئی تو آ گئی. اصرار بڑھا، یا علی ہم آپ ہی کی بیعت کریں گے. علی نے پھر انکار کیا. کلاکار تو کلاکار ہوتے ہیں نا. مجمع نے آخری حربہ استعمال کیا. یا علی اگر آپ نے بیعت نہیں کی لی تو روز محشر ہم اللہ کے رسول سے شکایت کریں گے کہ ہم علی سے ہدایت لینے گئے تھے. علی نے ہدایت نہیں کی. علی کے دل میں خوف خدا آیا. روز محشر میں کیسے جواب دوں گا؟ تصویریں صاف ہو رہی ہیں نا کہ علی نے دنیا کی محبت میں خلافت کو قبول نہیں کیا تھا. ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں، متصل ہونا چاہیے گا تو ہو جائیے گا. علی خلافت تک نہیں گئے تھے. علی خلافت تک نہیں گئے تھے. یہ دنیا اسلام کا پہلا خلیفہ تھا جو خلافت تک چل کے نہیں گیا، خلافت خود چل کے آئی. جب علی تیار ہو گئے نا، آمادہ ہو گئے، تو مجمع کہنے لگا بازار میں ہی. کہاں؟ بازار میں ہی. علی ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کر لیں. علی چونکے، پہلے والوں جیسا سمجھ رکھا ہے جہاں چاہو وہاں بیعت کر لو. علی کبھی خفیہ بیعت نہیں لے گا. یہ میں نہیں بول رہا، طبری بول رہا ہے. علی خفیہ بیعت نہیں لے گا. اچھا، علی ویسے بیعت لے گا جیسے تم نے نبی سے کی تھی. نہیں توجہ فرمائی. ٹھیک ہے علی آپ کی مرضی. اب علی آگے آگے، مجمع پیچھے پیچھے. علی مسجد کی طرف
مجمع بھی مسجد کی طرف، مجمع مسجد میں بیٹھنے لگا، علی منبر کی طرف بڑھے، زینے 4 بنے تھے، جو آپ سنتے رہتے ہیں وہی ریلیٹ کروں گا، زینے 4 بنے تھے، علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا جہاں تیسرا بیٹھا تھا، قدم اور آگے بڑھایا، دوسرا زینہ، پہلا زینہ، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، علی زینے پہ قدم نہیں رکھ رہے، علی زمانے پہ قدم رکھ رہا ہے۔ اب علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، بلا کے یہ خود لوگ لائے تھے، چہمی گوئیاں شروع ہو گئیں، علی وہاں بیٹھ گئے، علی وہاں بیٹھ گئے، علی وہاں بیٹھ گئے، تو جو لوگوں کا بنایا ہوتا ہے ڈر جاتا ہے، جو خدا کا بنایا ہو وہ مجمع سے نہیں ڈرتا۔ علی نے پلٹ کے پوچھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ جری تھا، کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے والوں کا احترام نہیں کیا، وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اب میری طرف دیکھیے، علی کو جلال آیا، علی نے آسین الٹی، منبر پہ ہاتھ مار کے کہا ما ہاذہ الآباد، ان لکڑیوں کی کیا حیثیت ہے، میرے قدم تو دوش مصطفیٰ تک گیا ہے۔ منظم صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد پہ۔ تو یہ دنیا امامت کا پہلا علی بھی لکڑی، منبر کو لکڑی کہہ رہا ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ علی نے 11 ہجری سے لے کر 36 ہجری تک کی تمام تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ کے رکھ دیا ہے کہ اب تک جو باتیں ہو رہی تھیں خوشنودی رب کے لیے نہیں ہو رہی تھی، یا اپنے لیے ہو رہی تھی یا مجمع کے لیے ہو رہی تھی، لیکن اب اسے علی ان لکڑیوں کو منبر بنائے گا، جیسے امام سجاد نے ان لکڑیوں کو منبر بنایا۔ توجہ ہے، اب ذرا توجہ فرمائیے، جب یہ یزید سے گزارش کی امام نے نا، تو کہنے لگا کہ نہیں جانے دوں گا، جانے دے، میں کہوں گا یزید قیدی تلوار نہیں مانگ رہا، منبر مانگ رہا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، ان لوگوں نے عجب سنت بنا لی تھی۔ ابھی نبی کی شہادت ہوئی نا جسے آپ وفات کہتے ہیں، نبی نے قلم مانگا، قلم نہیں دیا، وارث نبی منبر مانگ رہا، منبر نہیں دیتے۔ قلم بھی تقسیم علم کا ذریعہ، قلم بھی تقسیم علم کا ذریعہ، منبر بھی تقسیم علم کا ذریعہ۔ جملہ نہیں پہنچ رہا آپ تک، اس لیے جملہ دہرا رہا ہوں، قلم بھی تقسیم علم کا ذریعہ، منبر بھی تقسیم علم کا ذریعہ۔ جن کی نسلوں میں جہالت کو سفر کرنا ہو، وہ نہ نبی سے علم لیتے ہیں نہ وارث نبی سے۔ اب کہتا ہے نہیں جانے دوں گا، نہیں جانے دوں گا منبر پہ، لیکن مجمع تو سن چکا ہے نا کہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کی باتیں کروں گا۔ ابھی تک تو اسے باغی بتایا گیا تھا، منبر کی اہمیت سمجھیے، اور کہہ رہا ہے کہ منبر پہ جا کے اجر و ثواب کی بات کروں گا۔ بھئی کچھ تو ثواب مجمع کو ملے، منبر اسی لیے ہے تاکہ اوپر سے ثواب تقسیم کیا جائے۔ مجمع کا شور جانے دے جانے دے جانے دے، کہتا ہے نہیں جانے دوں گا، میرے اجداد نے ان کے اجداد سے حق دشمنی ادا کی ہے۔ دشمن خوب دشمن کی فضیلت سے واقف ہوتا ہے۔ او شامیوں تم نہیں جانتے ان کی فضیلت کیا ہے۔ پریشر بڑا، کہنے لگا ان سادہ لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان۔ اگر یہ منبر پہ گئے
تو اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک ہمیں نہ رسوا کر لیں اور ہمارے اجداد کو رسوا نہ کر لیں۔ آپ نے تو جملہ بہت ہلکے سے سن لیا جناب۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں سے بنارس جانا ہے، کون سا راستہ اختیار کروں، تو ایک آدمی آئے گا کہے گا مولانا فلاں راستے سے نہ جائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کوئی بھی بات اپنے تجربے یا مشاہدے سے کہتا ہے، نہیں جملہ پہنچانا آپ تک، یا تجربہ ہو یا مشاہدہ ہو تبھی کہتا ہے ادھر سے نہ جائیے گا یا ادھر خطرہ ہے۔ یہ یزید یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ منبر پہ گئے، اگر یہ منبر پہ گئے تو اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک کہ رسوا نہ کر لیں۔ تو یا تجربہ ہوگا یا مشاہدہ ہوگا۔ بھئی لفظ تو پہنچ رہا ہے نا آپ تک، یا مشاہدہ ہوگا یا تجربہ ہوگا۔ تو بس ایک چھوٹا سا مختصر سا مناظرہ، تاکہ اس کا خوف آپ پر واضح ہو جائے کہ وہ کس خوف کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ گئے تو رسوائی کے بغیر ہمارے اتریں گے نہیں۔ صلح امام حسن کے بعد، ابھی شہادت کی تاریخ گزری ہے نا، صلح امام حسن کے بعد مولا شام گئے، حاکم کو پتا چلا کہ مولا آئے ہیں، اس نے دربار میں مدعو کر لیا، اعزاز دینے کے لیے نہیں، امام کو رسوا کرنے کے لیے۔ لیکن بھلا معصوموں کی قسمت میں رسوائی کہاں؟ امام گئے، جملے سنیے گا، بہت وضاحت نہیں کروں گا، متصل رہیے گا۔ جب اس نے امام کو دیکھا نا، دربار بھرا ہوا ہے خواص سے، امام کو دیکھا اس نے، کہنے لگا انا خیر منک یا حسن، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں، افضل ہوں۔ امام شرارت سمجھ گئے، دیکھیں جملے کے ساتھ آئیے گا، امام شرارت سمجھ گئے۔ امام کہنے لگے، قال الامام کیفا ذالک یبن ہندا۔ اب بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اے ہندا کے بیٹے تو کیسے افضل ہو گیا؟ بھئی آپ نے توجہ نہیں فرمائی، امام نے یہیں کاؤنٹر کر دیا کہ تو اس قابل بھی نہیں کہ تیرے باپ کا نام لیا جا سکے۔ بھئی میں نہیں بول رہا، امام بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، امام بول رہے ہیں۔ اب وہ دلیل دینے لگا، کہاں ٹکنے والی دلیل امام کے سامنے، کہنے لگا یا حسن، اے حسن سنیے، اِنَّ مجمع الناس علیہ ولم یجمع علیک، لوگ ہمارے نام پر مجتمع ہو گئے، لوگوں نے ہم کو حاکم مان لیا، آپ کو لوگوں نے حاکم نہیں مانا۔ امام کہنے لگے سنو، لِأَنَّ مجمع الناس رجلین، تمہیں دو طرح کے ماننے والے لوگ ہیں، المطیع او المکرہ، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے تجھے تسلیم کر لیا، اور جنہوں نے تجھے اپنی مرضی سے مانا، جملے کی قدر کیجئے گا، جنہوں نے اپنی مرضی سے مانا انہوں نے خدا کو ناراض کیا۔ بھئی آپ نزاکت نہیں سمجھ رہے ہیں، مدینہ نہیں ہے، امام شام کے دربار میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے خدا کو ناراض کیا اس نے جہنم کو مول لیا۔ انڈائریکٹلی امام یہ کہہ رہے ہیں تو بھی جہنمی، تیرے ماننے والے بھی جہنمی۔ اب المکرہ، اور ایک گروہ وہ ہے جس نے کراہیت میں قبول کیا، جبر میں قبول کیا، تو جو جبر میں کام کیا جائے اللہ اسے ایسے ہی معاف کر دے گا۔ امام دلیل دے چکے، اب مڑے، تو کہہ رہا تھا نا، متصل رہیے گا، تو کہہ رہا تھا نا کہ انا خیر منکا، کہ میں تم سے افضل ہوں، میں آپ سے افضل ہوں، تو سن، لا اقول انا خیر منک، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، میں نہیں کہہ سکتا کہ تم سے میں افضل ہوں۔ مولا کیوں؟ اس لیے کہ لا خیر من کا، اس سے افضل کہا جاتا ہے جس میں کوئی خیر ہو۔ جس میں کوئی خیر ہی نہ پایا جائے اس کے لیے میں کیسے کہوں کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ سن، ان اللہ تبارک تعالی برأنی من الرذائل کما تبرأک من الفضائل، اللہ نے ہم کو رسوائی سے پاک رکھا،
اللہ نے ہم کو رسوائی سے پاک رکھا جیسے تم کو فضیلت سے دور رکھا. اب بھائی جب یہ مناظرہ ہو رہا تھا تو یزید بھی تو وہیں کہیں ہوگا. اگر نہ ہو حجرے میں ہی ہو, خبر تو پہنچی ہوگی. سنن بہیقی نے اپنے سنن میں 50 سے زیادہ ایسے مناظرے لکھے ہیں حاکم شام کے جو امام حسن سے ہوئے تھے. نتیجہ میں نہیں بتاؤں گا, آپ بتائیے نتیجے میں ہوا کیا ہوگا. رسوائی تو ہاتھ لگی ہوگی. تو جس نے اپنے باپ کی ان کے باپ سے 50 مرتبہ رسوائی دیکھی ہو, وہ کیسے برداشت کر لیتا کہ پھر شام میں اس کا بھتیجا آ کر ہمیں رسوا کر دے. پریشر بڑھنے لگا. یزید جانے دے, منبر کی فضیلت, یزید جانے دے, یزید جانے دے. کہتا ہے نا, جانے نہیں دوں گا, تم لوگ نہیں جانتے کہ ان کے کمالات کیا ہیں. یزید کا ایک بیٹا تھا جو اس کے باپ کے نام کا تھا, چھوٹا تھا. کہنے لگا بابا جانے کیوں نہیں دیتے, وہ تو لاغر ہے, بولے گا کیا, وہ تو قیدی ہے, بولے گا کیا. کہنے لگا نا تم نہیں جانتے, انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا, یہ اس خاندان کے پروردہ ہیں. میں نہیں بول رہا, یزید بول رہا ہے. یہ اس خاندان کے پروردہ ہیں کہ جنہیں علم ایسے چگایا گیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا چگاتا ہے. بھئی جیسے جملہ آپ تک پہنچنا تھا نہیں پہنچا. ماؤں کو کھلاتے دیکھا ہے آپ نے, ماؤں کو کھلاتے دیکھا ہے, کیسے کھلاتی ہیں مائیں. بڑی سلیقے مند بھی اگر ماں ہو, بہت لقمے کو سنبھال کے بھی ڈالے تو دانے زمین پر گر ہی جاتے ہیں. لیکن پرندہ جتنا ادھر سے لیتا ہے, جتنا ادھر سے لیتا ہے مکمل اپنے بچے کے دہن میں ڈال دیتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. یزید یہ کہہ رہا ہے یہ اس خاندان کے پروردہ ہیں. رسول نے جتنا علم ادھر سے لیا, مکمل اس میں کوئی کمی نہیں کی. یہ میں نہیں بول رہا, کون بول رہا ہے؟ یزید بول رہا ہے. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ آخری باتیں کر رہا ہوں, 40 دقیقے غالباً ہو گئے ہیں, 10 دقیقے اور بچے ہیں. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ فضیلت قصیدے یہ نہیں ہے, فضیلت یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے مجمع میں کوئی اپنا بالائے منبر جا کے کسی اپنے کی تعریف کرے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. جملہ دہرا دوں, فضیلت یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے مجمع میں کوئی اپنا بالائے منبر جا کر کسی اپنے کی قصیدے خوانی کرے. فضیلت تو یہ ہے کہ مجمع دشمن کا ہو, دربار دشمن کا ہو, زبان دشمن کی ہو, چل مخالفت میں رہی ہو, جملہ قصیدہ بنتا چلا جائے. یہ فضیلت ہم نے یا علی کے یہاں دیکھی یا اولاد علی میں دیکھی, کہیں اور یہ فضیلتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں کہ زبان دشمن کی اور وہ قصیدہ بنتا چلا جائے. آخر میں اس کو اجازت دینی پڑی. منبر کی اہمیت تو سمجھے نا, کہ دشمن پوڈیم سے نہیں گھبراتا. جو شروع میں نے جملہ کہا تھا, دشمن منبر سے گھبراتا ہے. ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں, آل محمد کے دشمنوں کو پتا ہے کہ اگر آل محمد کے ہاتھ کھلے ہوں تو ان کے تلوار سے ڈرو, ہاتھ بندھے ہوں تو ان کے علم سے ڈرو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. دشمن اپنے دشمن کے علم سے ڈر جاتا ہے. اسی لیے جہالت کو چھوڑیے, علم دوست بن جائیے. ڈرانا ہو نا کسی کو
تلوار نہ چلائیے، لاٹھی نہ چلائیے، اپنے علمی کمالات میں اضافہ کرتے چلے جائیے. دشمن کی دیواریں نہ گرائیے، پانی نہ بند کیجئے، آپ اپنے کمالات، علمی کمالات بڑھائیں گے. بیٹا ارے بھائی ان کا کیا مقابلہ، ان کا بیٹا تو سائنٹسٹ ہے، ان کا کیا مقابلہ، ان کا بیٹا تو IITN ہے، ان کا کیا مقابلہ، ان کا بیٹا تو عالم ہے. دشمن تلوار سے نہیں ڈرتا. میرے جملے پہ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. دشمن تلوار سے نہیں ڈرتا، لفظ بدل رہا ہوں، دشمن تعداد سے نہیں ڈرتا، دشمن علم سے ڈرتا ہے. آج کا جو دور ہے نا، تعداد سے ڈرانے والا دور نہیں ہے، علم سے ڈرانے والا دور ہے. اپنی قوم کو اتنی ترقیوں پہ لے جائیے، اتنی بلندیوں پہ لے جائیے کہ ہر ایک فرد اس کا پڑھا لکھا ہو. اگر شیعہ کا لفظ آئے تو مطلب بن جائے پڑھا لکھا. کوئی کہے شیعہ ہے تو سامنے والا کہے پڑھے لکھے ہوں گے. اتنا سماج میں تعلیم کو پرو دیجئے، اس لیے کہ جب پڑھا لکھا ماتم کے لیے نکلتا ہے تو ساری نظریں اس طرف چلی جاتی ہیں کہ یہ کیسے بول رہا ہے، یہ کیسے ماتم کر رہا ہے. آئیڈیل بنتا ہے نا اپنوں کے لیے بھی. تو ایسے شیعہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ شیعت کا پرچار ہو رہا ہے، شیعت کی پہچان ہو رہی ہے، شیعت کی اشاعت ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. میں نے کبھی کہا تھا، اسی ممبر سے غالباً کہا تھا، تنظیمیں بنائیے تعلیم کے لیے، گروپ بنائیے. جیسے آپ انجمن کے لیے، ماتمداری کے لیے انجمنیں بناتے ہیں، مجلسوں کے لیے انجمنیں بناتے ہیں، ویسے تعلیم کے لیے انجمنیں بنائیے. دیکھیے، سرچ کیجئے کہ کہاں بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے پیسوں کی، پیسوں سے مدد کیجئے. اس لیے کہ آپ کوئی بچہ نہیں پڑھائیں گے، آپ حسینی بچہ تیار کریں گے. تو ایسے سماج بنائیے. اب ایک پڑھا لکھا آدمی جب کربلا کو سمجھے گا تو اسے پھر پتا ہے کہ حدیث کی جگہ حدیث آئے گی، قرآن کی جگہ قرآن آئے گا، مادیت کی جگہ مادیت آئے گی، حق کی جگہ حق آئے گا. کربلا کو سمجھنے کے لیے کسی فلم کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اسے جیسے لیجئے، آپ کی مرضی. کربلا کی افہام و تفہیم کے لیے کسی فلم کی ضرورت نہیں ہے. کربلا پہ رونے کے لیے کسی سیریل کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ میرا مولا کہتا ہے کہ میرا چاہنے والا میرے نام کو سنے گا، رونے لگے گا. آ گیا مصائب تک. گزشتہ آپ ہم سے بزرگ ہیں، کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس تجربات زیادہ ہیں. گزشتہ دنوں محسوس کیجئے گا جملوں کو، درد کو. گزشتہ دنوں میں خطبہ بہت طولانی مصائب نہیں پڑھا کرتے تھے. 2-3 دقیقے مصائب ہوتے تھے، مومنین دہاڑے مار کے روتے تھے. چونکہ رونا دیکھ کے نہیں آتا، رونا عرفان سے آتا ہے. رونا دیکھ کے نہیں آتا، حسینی عرفان سے روتا ہے. یہ حسین پہ رونا ہے. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ آج رسول کے مصائب پڑھے جائیں. شہادت کب ہوئی رسول کی، جسے آپ وفات کہتے ہیں؟ 28 کو. کتنا غریب ہے میرے رسول کا جنازہ. ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ جب ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے جنازے کو دفن کر دیا جائے. لیکن رسول کا جنازہ رسول کے گھر میں 2 دن تک رکھا رہا. اس لیے میں نے آج رسول کے مصائب پڑھے ہیں کہ بعض روایتیں کہتی ہیں آج ہی کے دن رسول کے جنازے کی تدفین ہوئی ہے. دیکھیے، جس کی فضیلتیں زیادہ ہوں نا اس پر مصائب بھی زیادہ پڑتے ہیں. اور رسول نے خود فرمایا ہے کہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں ہم پہ پڑی ہیں. روحانی اذیتیں دی گئی ہیں اللہ کے رسول کو. زہر دیا گیا نا رسول اللہ کو، زہر سے شہید کیا گیا.
جب وقت قریب آیا رحلت کا علی کو بلایا، راز عصمت علی کے حوالے کیا، علی جب تک کہ مجھے دفن نہ کر لینا تب تک میرے جنازے سے جدا نہ ہونا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ علی جب میری روح پرواز کر جائے نا تو اپنے ہاتھوں کو میری آنکھوں پہ پھیر دینا۔ چند وصیتیں۔ بیٹی کا آغوش لیا، اپنے سر کو سیدہ بی بی کے زانوں پر رکھ دیا۔ بیٹی ماں نے بہت ساری وصیتیں کی تھیں تیرے بارے میں۔ جب جانے لگی تھی کہا تھا رسول خدا میری بیٹی کا بہت خیال کیجئے گا۔ بیٹی اب میں تو جا رہا ہوں، لاڈلی اب تیرا خیال خدا کرے گا۔ کچھ وصیتیں کی۔ باپ بیٹی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، دق الباب ہوا، آواز آئی، اندر آنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے منع کر دیا، میرا بابا بہت بیمار ہے، کسی سے مل نہیں سکتا۔ دوبارہ چند دقیقے بعد آواز آئی، شہزادی اجازت دے دیجئے تاکہ میں اندر آ سکوں۔ پھر منع کر دیا۔ رسول کہنے لگے بیٹی تم نے پہچانا نہیں، یہ کسی بھی در پہ جائے اسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ملک الموت ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ بیٹی کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی جب بیٹی نے باپ کے دل سے موت کا نام سنا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ روایت کہتی ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ علی نے ماتم شروع کیا، فاطمہ نے ماتم شروع کیا، ننھے بچوں نے ماتم شروع کیا۔ کتنا غریب تھا میرے رسول کا جنازہ۔ بھئی ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے نا، ختم کی طرف مجلس جا رہی ہے، جب ہمارا کوئی دنیا سے چلا جائے نا تو محلے کی عورتیں آ کر ہماری عورتوں کو پرسا دیتی ہیں، ہائے فاطمہ کی غربت۔ مسورات مدینہ میں کوئی نہیں آیا جو بی بی کو ان کے بابا کے شہادت پہ پرسا دیتا۔ میں نے روایت میں دیکھا 7 دن گزر گئے مستورات مدینہ نہیں آئی، لیکن 7 دن بعد جب مستورات مدینہ آئی نا تو کیفیت یہ تھی کہ ایک طرف حسنین بیٹھے تھے، ایک طرف زینب و ام کلثوم بیٹھی تھی۔ بی بی نے مستورات مدینہ کو آتا دیکھا، اپنی مسند چھوڑی، مزار سید انام پہ گئی، بابا کو سلام کر کے کہنے لگی بابا آپ کے امتی کی عورتیں آ گئی۔ میں بی بی سے کہوں گا بی بی ذرا زینب کے دل سے پوچھئے حسین مارے جا چکے ہوں گے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کیا نہیں، کوئی پرسا نہ دے گا، سب یہی کہیں گے باغی کی بہن، ہائے زینب، ہائے فاطمہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔